السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کے میدان کی طرف بھی جائیں گے۔ کچھ انپورٹنٹ خبریں وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، 29 لاکھ سبسکرائبرز کے جو ٹارگٹ ہے اس سے اب ہم 20,000 سبسکرائبر سے بھی کم جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو خود بھی سبسکرائب کیجئے، تے نال کھبے تے سجے بھی لوگوں کو کہو کہ جناب سبسکرائب کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگ مجھے پبلک میں جب ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ہم سے کہا تھا تو ہم نے کر دیا سبسکرائب، اینڈ آئی ایم سو آنرڈ، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری بات جو ہے وہ سنتے بھی ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اوبیسلی جب سبسکرائبر کاؤنٹ میں بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایک رسپیکٹ فیل ہوتی ہے کہ جیسے واقعی لوگوں نے میری بات کو سنا اور انہوں نے کیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل، اور خاص طور پہ میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ ذرا جذبات کی راہ میں بہتے ہوئے کچھ ویسی اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ کبھی کبھار شیئر کرتا ہوں، تو لوگ اس سے بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ویسی ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو بس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی ایک چیز ایکچولی میں بھی آپ سے میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا۔ میرے خیال میں ابھی تک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں پہ جو گول پلازا ہے اور جس طرح اس کے اندر آگ لگی، اور اس کے بعد سے لے کے مطلب اگلے 24 گھنٹے کتنے خوفناک تھے وہاں کے دکانداروں کے لیے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ بیسکلی رات کو تقریباً 10:30 بجے یہ آگ لگی، اور اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ لوگ دکاندار جو ہے وہ باہر کھڑے رہے اور صرف تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں، 26 افراد اب تک اس سانے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں اور 75 لاپتہ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ لاپتہ ہیں ابھی۔ بہت سے وہاں پہ جو تاجر وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نمبرز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں یہ شاید یہ نمبرز ابھی بھی کم ہیں، یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے یہ تعداد جو ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ اب اس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ایک فیکٹر تو اوبیسلی یہ ہے کہ جناب اس آگ کے اوپر جو ہے وہ جلدی قابو پایا جا سکتا تھا، اور وہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچا۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انیشلی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ یہ بیسکلی پہلے ایک 3 منزلہ عمارت تھی، اور وقت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بیسکلی فلورز جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے۔ انیشلی یہ تقریباً 500 دکانوں تک جو ہے محدود ایک یہ پلازا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فلورز کی ایڈیشن ہوئی تو یہ تعداد جو ہے وہ 1200 تک جو ہے وہاں پہ چلی گئی۔ اچھا، عام الفاظ کے اندر یہ بیسکلی نمبر جو ہے یہ 500 کا یا 1200 کا، ہم صرف اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن میں اب آپ کے ساتھ میں اپنا وہ لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ ریٹیل بزنس کیا ہوا ہے، میری فیملی کا ریٹیل بزنس تھا تو میں نے یہ کیا ہوا ہے، تو میں اس سائیکی کو بہت اچھی طرح جو ہے میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ بیسکلی یہ 500 دکانوں سے جب 1200 دکانیں ہوتی ہیں نا، وہ بیسکلی یہ صرف دکانوں کا فگر نہیں ہے، آپ نے اس کے اندر سیلز مینوں کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے اندر جو آنے والے کسٹمر ہیں جو فٹ ٹریفک ہے آپ نے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، کہ وہ تعداد مطلب مثال کے طور پہ پہلے اگر ایک دکان کے اندر لیٹ سے ایوریج کے طور پہ، اگر میں صرف ایک ایوریج کے طور پہ لوں، لیٹ سے 2 بندے یا 3 بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اتنا اس طرح ہوتا ہے۔ اب جب آپ اس کو، اور وہ 500 ہے، 500 کا مطلب ہو گیا اگر آپ میں مثال کے طور پہ 3 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروں تو 1500 ہو گئے، یعنی اس پرٹیکولر بلڈنگ میں ایک وقت میں 1500 لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس دکانوں کو 500 سے اس کو 1200 پہ لے کے جائیں گے، اور ملٹیپلیکیشن آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو 3 کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو وہ جو تعداد ہے وہ 1500 سے 3600 ہو جائے گی۔ اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے اس میں اتنا بڑا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب آپ نے ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں اب آپ نے 3600 لوگوں کے لیے فائر ایگزٹ وہاں پہ ہونا چاہیے، 3600 لوگوں کے لیے وہاں پہ باتھ روم کی فیسلٹی ہونی چاہیے، 3600 لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ وینٹیلیشن کا انتظام جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ جو پلازاز ہوتے ہیں نا، یہ پلازاز بھی جو ہیں وہ بیسکلی اس میں بھی ایک بہت بڑا مافیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور وہ مافیا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انچ کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ کو میں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا دوں، اور میں چونکہ لاہور کے اندر موجود ہوں تو ظاہری بات ہے وہی مارکیٹ ڈائنامکس جو ہیں وہ آپ کو کراچی یا دیگر شہروں کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ پیچھے کا جو آپ میرا ایریا دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس فریم کے اندر جتنا بھی فریم آپ کو میرے پیچھے اس وقت نظر آ رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اتنے ہی گہرائی کے اندر، یہ جتنا مجھ سے اور پیچھے میرے بیک گراؤنڈ کے اندر جتنی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، اتنی گہرائی تک کی صرف دکانیں بنا دی جاتی ہیں وہاں پہ پلازوں کے اندر،
جہاں پہ صرف آپ کے چلنے کا پیسج کا جو رستہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اگر کوئی دیوار ہے نا تو اس دیوار کے اوپر بھی جو دکان بنا کے اسے بیچ دیا جاتا ہے. مطلب وہاں پہ صرف دکاندار خود کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا کسٹمر اندر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, اور وہاں پہ اس کو بھی بیچ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی کرائے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی طرح بس پیسے نکال لیے جائیں. آپ نے اکثر اوقات ایک لفظ سنا ہوگا چائنا کٹنگ. چائنا کٹنگ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ چائنا کٹنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پارک کی جگہ ہو, مسجد کی جگہ ہو, یا اور کسی ہسپتال کی, ڈسپینسری کی کوئی جگہ ہو, اس کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک جو ہے نا اس کو بیچ دیتا ہے, اس میں سے بھی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیتا ہے. پلازوں کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے, اور پلازوں کے اندر جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے, بغیر کسی چیک کیے, اینڈ اٹ از وائڈ اسپریڈ. میں آپ کو ابھی سے اس کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے. 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 26 افراد آفیشیل فگرز کے مطابق. خدا نہ خواستہ یہ تعداد بڑھ جائے. میں تو دعائی کروں گا کہ یہ تعداد یہیں پہ ختم ہو جائے. پہلے ہی کوہرام مچا ہوگا ان خاندانوں کے گھروں کے اندر, لیکن جب یہ تعداد بڑھے گی بہت شور شرابہ ہوگا, بہت بار بار ڈسکشن کی جائے گی کہ فائر ایگزٹ نہیں تھا, فائر بریگیڈ کیوں نہیں آئی, یہ کیوں نہیں ہوا. اس کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے, اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے عہدیداروں کو کوئی نہیں پکڑے گا جا کے جن کے ہوتے ہوئے یہ بلڈنگ اس طرح کھڑی ہو گئی. ان سے کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ آپ نے سول ایڈمنسٹریشن سے جا کے کیا اس کی اپروول لی تھی, کیا پوچھا تھا جا کے کہ جناب کیا یہاں پہ اتنی جگہ ہے, کیا یہاں پہ اتنی پارکنگ ہے. ابھی تو میں آپ کو صرف وہ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نا کہ ہیومنلی جو پلازے کے اندر موجود ہوں گے, کیا اتنے, جب آپ اس کو 1200 سے 3600 پہ لے کے جائیں گے, اور اگر فار ایگزامپل کسی ایک ایگزامپل کے طور پہ اس میں سے 50% لوگ بھی 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں کہ 3600 لوگ وہاں پہ موجود ہیں, 3600 کا اگر آپ آدھا بھی کریں, 1800 لوگوں کی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی جگہ تھی آپ کے پاس. آپ نے ٹریفک کنجیشن آپ نے بڑھایا, آپ نے پولوشن وہاں پہ بڑھائی, آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں آپ نے ڈالا, آپ نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی صرف اس ایک بلڈنگ کے بنانے سے. اتنا فرق ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کے لیے پانی کی پروویژن ہونا, ان کے لیے کھانے کی پروویژن ہونا, ان کے لیے میڈیکل ایڈ کی پروویژن ہونا. آس پاس کے ہسپتال کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چیک کرتا. سو یہ پورا ایک مافیا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کی ساری ذمہ داری, آج 2026 ہو گیا ہے, 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں کس کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا, میں کس سے سوال کروں گا؟ ظاہری بات ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے میں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالوں گا کہ آپ نے کیا اس چیز کو چیک کیا. آج تو خیر میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا. پہلے تو چلیں پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے جی ہمارا میئر نہیں تھا, ایم کیو ایم کا میئر تھا, یہ تھا وہ تھا. آج تو آپ ہی کا میئر ہے نا. کیا کسی نے چیک کیا ان چیزوں کو, یا منہ دوسری طرف کر لیا؟ سو ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ آج سے 2-3 دن 4-5 دن پہلے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جس میں نے بھی شرکت کی تھی. اور اس میں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے پچھلے یہ 13-14 سال کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا کچھ وہاں پہ چینج کر دیا, لیکن یہ بیسک چیز جو ہے وہ چینج نہیں کر سکے. میں کراچی کے بارے میں پہلے بھی میں نے جب سہیل آفریدی صاحب گئے تھے تو میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ کراچی کو سب نے اگنور کیا, سب نے اس کا بیڑا غرق کیا, سب نے مل کے اس کے اندر بیڑا غرق کیا. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دکانداروں کا کروڑوں کا اربوں کا مال جو ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے, اور ان کو کچھ نہیں پتا. وہاں پہ کیش بھی پڑا ہوگا, کاؤنٹرز کے اندر کیش پڑا ہوگا, پتہ نہیں کون کون سی زندگی کی میموریز وہاں پہ موجود ہوں گی, سب جل کر خاکستر ہو گیا. سو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کرے آئندہ یہ کام جو ہے وہ آئندہ کبھی نہ ہو. آئندہ اس کی روک تھام کے جا کے چیک کروائیں بلڈنگس کو, صرف وہ نہیں, صرف کراچی یا سندھ نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی جا کے چیک کرائیں. ذرا جا کے ادھر چیک تو کریں. یہاں پہ یہ حفیظ سینٹر ہو گیا, حفیظ سینٹر میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آگ لگ چکی ہے. یہاں پہ کمپیوٹر کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے. ادھر دیگر جو کمرشل ایریاز ہیں, شاہ عالمی ہو گیا, ادھر ہال روڈ ہو گیا, عابد مارکیٹ, ٹیمپل روڈ, اچرا, یہ ساری مارکیٹس میں جا کے پلازوں کا حال تو دیکھیں وہاں پہ ہے کیا. تو دے نیڈ ٹو ویک اپ. مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا, اور وہ تھا قبضہ جو ختم کروانے کا, یا جو اللیگل آکوپیشن جو ہے وہ کی ہوئی تھی, جو تجاوزات جو ہیں وہ ناجائز تجاوزات جو کی تھی ان کے اگینسٹ آپریشن کیا تھا. ذرا پلازوں کے اوپر بھی دھیان دیجیے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنی سی دکان جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جتنی یہ جگہ بنتی ہے, اتنی سی دکان جو ہے 70 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ روپے کی بک رہی ہے. یہ حال ہے. اور اگلے بیچ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, کیا اس سے فرق پڑتا ہے, سیفٹی کا کیا ہونا ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جناب, وہ مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ کے اندر انہوں نے شرکت کی. ان کی چند تصویریں وغیرہ بھی سامنے آئی. وہاں پہ مخصوص چند جرنلسٹ تھے, 4-5 جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, یہ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ انٹریکشن ہوا,
لیکن وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے، جنگ نے جو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان جس اعلیٰ مقصد کے لیے بنا تھا، اس مقصد اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، ہم اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے جنگ سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت اور معیشت میں اضافہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اس کی اہمیت کو اور تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا اگر میری بین الاقوامی طور پر پہچان بنی ہے یا تعریف ہوئی ہے تو یہ اللہ کا شکر اور مہربانی ہے، دراصل یہ پاکستان کی تعریف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم مضبوط ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کو اسلامی ممالک میں آج ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہوا ہے، یہ سب اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم دہشت گردوں سے اچھی طرح نمٹنا جانتے ہیں اور نمٹ بھی رہے ہیں۔ جہاں تک مسلمان ملکوں کے درمیان پاکستان کی پوزیشن کی بات ہے تو وہیں سے ریلیٹڈ ایک خبر یہ ہے کہ پاک فضائیہ کا دستہ کثیر ملکی فضائی جنگی مشق اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اس دستے میں جدید F-16 بلاک 52 جنگی طیارے اور فضائی اور زمینی عملہ شامل ہے جو طویل فاصلے کی نان سٹاپ پرواز کے ذریعے مشق میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ بین الاقوامی مشق پاکستان سمیت 10 ممالک کی فضائی افواج کی مشترکہ تربیت ہے جس میں جدید الیکٹرانک وارفیئر آپریشنز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پاک فضائیہ کی اس مشق میں شرکت علاقائی اور عالمی عسکری تعاون کا عملی مظاہرہ ہے اور جدید جنگی ماحول میں اس کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کثیر ملکی مشق علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سیاست کے میدان سے خبر یہ ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کے معاملے پر PTI نے چیئرمین سینٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا ہے۔ خط سینٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر کی جانب سے لکھا گیا ہے اور خط میں کہا گیا ہے کہ PTI نے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو قائد حزب اختلاف جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ سینٹ میں ان کی عدم تقرری آئینی اور جمہوری روایات کے خلاف ہے اور قائد حزب اختلاف کے بغیر ایوان ادارہ جاتی طور پر جو ہے وہ نامکمل ہے، تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے، اس میں سے چند لائنیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ عنوان ہے اس کا اچکزئی صاحب کا امتحان۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ نوٹیفیکیشن، یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کہتے ہیں جی یہ نوٹیفیکیشن صرف محمود خان اچکزئی کے بارے میں نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومتی بندوبست کو کسی اہم چہرے کی تبدیلی کے بغیر ہی چلانے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ جو لائن ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، موجودہ حکومتی بندوبست کو کسی اہم چہرے کی تبدیلی کے بغیر ہی چلانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کیا ونڈر بوائے کی بات ہو رہی ہے جو سہیل وڑائچ صاحب نے آج سے چند دن پہلے کہا تھا؟ تو کیا یہ بیسکلی حامد میر صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں یہ بیسکلی اسی ونڈر بوائے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے رستے کو روکنے کے لیے اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اچکزئی صاحب کے بجائے اپوزیشن سڑکوں پہ آ جائے، کچھ چیزیں زیادہ خراب ہوں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم تبدیل کرنا پڑ جائے یا ونڈر بوائے جو ہے وہ لایا جائے۔ حامد میر صاحب کی گفتگو کر رہے ہیں، آگے کہتے ہیں جی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد ان کی سیاسی زندگی کا مشکل ترین امتحان شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کوشش کرے گی کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنا کر 8 فروری کے احتجاج کی کال کو واپس کرائے۔ اب یہ بھی ظاہر بات، یہ تو ان کی تھیوری ہے نا، حامد میر صاحب کی تھیوری ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال تحریک انصاف نے نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے۔ اس کال کو واپس لیے جانے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ جس پارلیمنٹ کے اندر محمود خان اچکزئی کو ایک عہدہ دیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ اپنی ساکھ پر 26 نہیں بلکہ 27 وار کر چکی ہے۔ اب یہ میرے خیال میں یہ جو 26 نہیں 27 وار کر چکی ہے، یہ میرے خیال میں ترامیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ وار کر چکی ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا حامد میر صاحب سے کہ اگر تو میں پریزیوم کر رہا ہوں کہ وہ ترامیم کی بات کر رہے ہیں تو 18ویں ترمیم کو بھی کیا وہ پارلیمنٹ کے اوپر ایک وار کنسیڈر کرتے ہیں؟ جو 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لائی گئی تھی، کیا وہ بھی ایک وار ہی تھا جس کے بارے میں حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ جی سیاست پارلیمنٹ سے نکل کر اب سڑکوں کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اسلام آباد کی سازشی فضاؤں میں یہ اندیشہ زیر گردش ہے کہ جس قسم کی سیاسی افراتفری ایران میں پھیلائی گئی، اب یہاں سے جو ہے نا وہ ریڈ لائٹ آن ہونا شروع ہوتی ہے جو حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اسلام آباد کی سازشی فضاؤں میں یہ اندیشہ زیر گردش ہے کہ جس قسم کی سیاسی افراتفری ایران میں پھیلائی گئی ویسی ہی افراتفری پاکستان میں بھی پھیلائی جا سکتی ہے، تاکہ پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ کم از کم ایران کے معاملے پر تو امریکہ کا ساتھ دے۔ تو یہ افراتفری تو محمود خان اچکزئی صاحب کی کال ہے نا، آپ نے خود فرمایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس نے یہ 8 فروری کی کال دی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی افراتفری پھیلانے کا مقصد جو ہے وہ شاید یہ ہو سکتا ہے
کہ امریکہ کے لیے ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ ایران کے اندر کم از کم وہ امریکہ کا ساتھ دے، پاکستان جو ہے امریکہ کا ساتھ دے. تو کیا یہ احتجاج بیسکلی اس وجہ سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ حامد میر صاحب نے لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آگے کہتے ہیں گزشتہ ہفتے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایوان صدر میں غیر ملکی سفارتکاروں اور صحافیوں کے سامنے سندھ کا مقدمہ پیش کیا. یہ صرف سندھ کا نہیں بلکہ 18ویں ترمیم کے تحفظ کا مقدمہ بھی تھا. اچھک صاحب کا امتحان اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کے دام الفت سے بھی بچانا ہے اور اپوزیشن کی تحریک کو غیر ملکی ایجنڈے سے بھی دور رکھنا ہے. پاکستان کا آئین صرف غیر جمہوری قوتوں کا نہیں، کچھ غیر ملکی طاقتوں کا بھی نشانہ ہے جس کی تفصیل اچک صاحب کو ضرور بیان کرنی چاہیے. مطلب ایک بڑی گہری سازش کا حامد میر صاحب میرے خیال میں انکشاف کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں مطلب ان کے مطابق اچک صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں اس افراتفری سے بچانے کے لیے ہمیں. اور یہ جو احتجاج وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کہیں ہائیجیک نہ ہو جائے، یا پاکستان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی خاطر جو ہے کوئی سازش نہ ہو کہ جی ایران کے اگینسٹ جو ہے جو امریکہ پوزیشن لے رہا ہے آپ بھی اس کی وہی پوزیشن لیں. تو یہ اس کا انہوں نے انکشاف کیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی اچک صاحب نے 8 فروری کے احتجاج کی کال دی ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں ویسے ہی کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ 8 فروری کی یہ کال، تو 8 فروری کو پنجاب کے اندر کم از کم لاہور کے اندر جو ہے وہ تو بسنت کی کال دی گئی ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑی عجیب ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لاہوریے بسنت تو نہیں چھوڑتے، میں تو یہ بات پوری طرح جانتا ہوں. تو میں بلکہ میں تو یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ یہ بسنت، اور وہ بھی 23 سال کے بعد لاہور میں بسنت واپس آ رہی ہے. تو میں جانتا ہوں ایک لاہوری ہونے کے ناطے کہ یہاں پہ کس قسم کی جو ہے وہ پریپریشنز ہو رہی ہیں، لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کیا وہ احتجاج کریں گے 8 فروری کو یا وہ بسنت منائیں گے؟ اچھا ویسے ایک اور میں نہ سمجھ میں تو آئیڈیا دے رہے ہیں، لیکن بسنت کے اندر بھی اگر احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ کوئی تصویروں والی پتنگیں یا گڈیاں اڑانا شروع کریں، لیکن اس کا مسئلہ یہ نا کہ گڈیاں پتنگیں کٹ بھی جاتی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. تو پھر زیادہ وہ بھی شرم والی بات ہوگی کہ آیا تو کٹ گئی. خیر اینی ویز، اب تو یہ ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب ہے 8 فروری والی. اب مجھے نہیں لگتا، پتہ نہیں یہ پنجاب گورنمنٹ نے شرارت کی ہے کہ جان کے انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ بسنت رکھ دی ہے جب ایکچولی اپوزیشن نے احتجاج کی یہ کال دی ہوئی تھی. خیر آگے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو ہم 2.5 سال سے یہاں دھکے نہ کھا رہے ہوتے. یہاں تک علی محمد خان کے سوال کا تعلق ہے. علی محمد خان نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور جا کے اڈیالہ جیل کے بعد ٹک ٹاک بنانا جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. تو اس کے اوپر علی محمد خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے. انہوں نے کہا جی علی محمد خان کے سوال کا تعلق ہے کہ اڈیالہ کے باہر ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے، تو میں کہوں گی کہ اڈیالہ کے باہر بڑی زبردست ٹک ٹاک بنتی ہے. اڈیالہ کے باہر 12 سال کے بچے کی بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں. ہم کھڑے ہیں، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جو مرضی پلان بنا لیں، پلان صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، آپ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اس کے علاوہ ثاقب بشیر صاحب نے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ابھی 8 فروری آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 26 نومبر احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ برسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت 273 رہنما ابھی تک ضمانت پر ہیں. ضمانتیں ابھی کنفرم بھی نہیں ہوئی، اور آج اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے ان 273 ضمانتوں میں 7 فروری تک توسیع کر دی ہے. یعنی 8 فروری سے پہلے اگر یہ پیش نہ ہوئے تو ضمانتیں خارج اور گرفتاریاں کرنے میں آسانی ہوگی. تو ٹائمنگ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ بسنت ہے، تو یہیں پہ ان گرفتاریوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ضمانتیں جو دی گئی ہیں وہ خاص طور پہ 7 فروری تک دی گئی ہیں. 7 فروری کو اگر وہ ضمانتیں منسوخ ہو گئیں تو تک گرفتاریاں جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اور اپنی ہی سابقہ جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس ہفتے میں ایک اہم پریس کانفرنس سے قوم کو مخاطب کروں گا تاکہ کے پی کی حکومت کا وہ بدصورت اور چھپا ہوا چہرہ سب کے سامنے لایا جا سکے جسے جان بوجھ کر پردوں میں رکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کے ارد گرد موجود بابوؤں کے ٹولے نے یہ خوش فہمی پال لی ہے کہ انتقامی اقدامات، دباؤ اور خاموشی مسلط کر کے مجھے دبایا جا سکتا ہے. یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اب یہ معاملہ خاموش اختلاف کا نہیں رہا، یہ کھلی آئینی اور سیاسی جنگ ہے، اور میں اس کے منطقی انجام تک لے کر جاؤں گا. میں واضح طور پہ موقف رکھوں گا کہ کے پی کی حکومت نے ڈرون پالیسی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی، فوجی آپریشنز پر صوبائی اختیار اور عوامی اعتماد قربان کیا، افغان مہاجرین کے انخلاء کو بدنظمی، غیر شفافیت اور سیاسی مفاد کی نظر کیا، اور سب سے بڑھ کر شفاف طرز حکمرانی کو محض نعرہ بنا دیا. خاص طور پر مائنز اور منرل سیکٹر میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اس حکومت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے.
یہ وہ شعبہ ہے جہاں وسائل عوام کے ہیں مگر فائدہ مخصوص ہاتھوں میں جا رہا ہے اور حکومت معاشی بنی بیٹھی ہے. میں یہ بھی دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ جو کچھ آج کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ عمران خان کے ویژن کی صریحاً نفی ہے. خان صاحب نے جس تبدیلی، شفافیت اور خودداری کی بات کی تھی، یہ حکومت اس کی الٹی تصویر بن چکی ہے. میرا مقصد انتشار نہیں احتساب ہے. میں لڑائی اقتدار سے نہیں، اصولوں سے، انحراف کے خلاف ہوں. میں دباؤ میں آنے والوں میں سے نہیں اور نہ ہی حق بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں. حقائق، سوالات اور شواہد کے ساتھ یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا. یاد رکھیے، طاقت وقتی ہو سکتی ہے مگر سچ آخرکار بولتا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی سابقہ جماعت، چلے میں کہہ لوں، اس کی حکومت کے اوپر جو ہے کڑی تنقید کی ہے. اور ظاہری بات ہے نئے وزیر اعلیٰ، سمجھ رہے ہیں نا آپ، نئے وزیر اعلیٰ کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیٹیل سے تنقید کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.